نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج آیت مبارکہ ہے جی 23 نمبر سورۃ الفجر سے۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ مد ہے، یا جو ہے یہ محل مد ہے۔ یہ کتابت میں آپ کو یہ حمزہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ کتابت کے قواعد و ضوابط ہیں، ادروائز یہ جیم زیر یا جی ہے اور آگے حمزہ ہے، تو یہ یا مدہ محل مد ہوا اور آگے سبب مد حمزہ ہے، تو اس کے اوپر یہ مد لکھی ہوئی ہے، جیسے جا آ کے اوپر ہوتی ہے یا والسماء کے اوپر ہوتی ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حرف با ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہے، میم اوپر لکھی ہوئی ہے، اقلاب کہتے ہیں کسی چیز کو بدل دینا۔ کس کو بدلنا ہے؟ تنوین کی نون کو۔ کس سے بدلنا ہے؟ میم سے۔ تو تنوین کی نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ واو کے لیے شفتین گول، دونوں ہونٹ، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ۔ سانس ختم ہوئی، میں نے یہاں رکنا چاہا تو میں نے اس الف کو محل مد بنا لیا، نون کو میں نے خود ساکن کیا تو یہ سبب مد بن گیا، تو یہاں پہ مد آ گئی تو ہم نے پڑھی ہے مد، اس کو لمبا کیا ہے۔ اس کے لمبا کرنے کی یہ وجہ ہے، جس الف مدہ کے بعد کوئی حرف متحرک ہے اور حمزہ نہیں ہے تو آپ اس کو مدہ کر رہے ہیں تو وہ غلطی شمار ہوگی۔ وہ مثلا آپ پڑھتے ہیں جی، میں مثال دے رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان، غلطی ہو گئی۔ من الشیطان کے الف کے بعد نہ تو حمزہ ہے اور نہ ہی کوئی حرف ساکن ہے۔ ساکن چاہے اکیلا ساکن ہو چاہے تشدید کے ساتھ ساکن ہو، یعنی تشدید والے لفظ کے اندر بھی ایک یہ کاف کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے ایک کاف ساکن ہے ایک یہ متحرک ہے، وہ ساکن کاف جو ہے وہ سبب مد جانا جاتا ہے، جیسے ولضالین میں ہے، وہاں پہ لین تشدید کے ساتھ ہے، اس کا پہلا لام جو ہے وہ ساکن ہے۔ ایفیشینٹ اسٹوڈنٹ نیو لرنر سوچ سکتے ہیں جی یہ تو سکون ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ مد کیوں ہے؟ یا حروف مقطعات کے اندر بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہم نے جواب دیے ہوئے ہیں، جو شوق ہے رکھنے والا ہے وہ ریمارکس میں لکھے اپنے سوال کومنٹس میں، تو ہم جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ ذکرا کے اندر کیا ہے؟ یہ را کے اوپر کھڑی زبر، مطلب الف مدہ، بس تو الف مدہ کو الف مدہ ہی پڑھیں گے، نہ کہ اس کو ذکرا ایسے بھی نہیں کرنا، کیونکہ سبب نہیں آگے، نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے۔ تو یومئذ میں اس کو میں نے کیسے پڑھا؟ اردو میں یومئذ نہیں کیا، اردو میں ہم کہتے ہیں یوم، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یومئذ، تنوین کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے، تو ہم نے ادغام کیا ناقص، انسان نون کے اوپر اخفا کیا، ان مشدد ہے تو ہم نے غنہ کیا، لہ الذکر، ہا کے بعد ہم نے زال کو پڑھا، اور زال کا مخرج ہے نوک لسان دونوں دانتوں کے درمیان آنی چاہیے۔ یہ ہوئی جی ہماری تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں حروف کے اوپر بات کریں اگر، تو یہ پہلا ہی حرف جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ اس واو کو واو حالیہ لکھتے ہیں علماء،
انا کو حرف سوال لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے. یہ ہوئی جی حروف کے بارے میں باتیں. آگے چلتے ہیں اسماء. یومئذ جیء بجہنم. تو بجہنم میں یہ با جو ہے یہ با بھی حرف جارہ ہے. یہ بھول گیا. جیء فعل ہے. یہ فعل کیسے ہے جی؟ اس کا مادہ ہے جیم یا اور حمزہ. وہی قانون پہلے بھی بے شمار بار بنایا ہے. اس کو جب ہم نے کہا فعل ماضی معروف یہ بنا جایا، سو اس سے بن گیا معروف جا. جب اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ماضی مجہول ہے تو یہ بنے گا جو یہ تو فعل ماضی مجہول کا قاعدہ ہے کہ جب حرف علت عین کلمہ متحرک آئے تو وہ اپنی حرکت ما قبل کو دے دیتا ہے. بے شک اس کے اوپر پیش ہے لیکن وہ پیش ہٹ کے یہ جیم کو مل جائے گی. تو یہ لفظ جو ہے وہ اس شکل میں آ جائے گا. یہ یا ساکن اور آگے یہ حمزہ ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا جی آ. جا فعل جو ہے فعل لازم سے کسر سے سوال علماء لکھتے ہیں کہ فعل مجہول نہیں آتا. جا مثلا ذہبا وہ گیا، جا وہ آیا. تو ذہبا سے اگر فعل ماضی مجہول بنانا مقصود ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ایک با کا اضافہ کر کے ساتھ میں ضمیر لگاتے ہیں. ذہبا بہی، ذہبا بہما، بہم، اس طرح ضمیر کے صیغے وہ بدلتے رہتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی قاعدہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اگر فعل لازم سے مجہول بنانا مقصود ہو تو اس کا صلہ جو ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. یعنی اس ذہبا بہی کے بعد اس میں ضمیر آئی ہے، یہاں یہ اس میں ظاہر آیا ہے. تو اس جہنم سے پہلے با آ گیا. یومئذ جو ہے یہ بھی اسم ہے جی. کیسے؟ پہلے بھی ایکسپلین ہو چکا ہے. یہ یوم اس میں ظرف زمان ہے، اذن، اذ، پھر یہ تنوین ہے. اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین عوض. اذ، اس کا یومئذ یہ تنوین عوض کس کے عوض ہے وہ میں لکھتا ہوں. اذ کان کذا، یہ اس کے عوض ہے کانا کذا کے. اذ تو موجود ہے اس میں ظرف زمان، یعنی یومئذ کانا کذا، اس دن جب ایسا واقعہ ہو جائے گا جو ہم سورہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ایکسپلین کر چکے ہوں. تو اس دن کیا ہوگا؟ وَجِیَ پیش کیا جائے گا. کس کو پیش کیا جائے گا؟ بِجَہَنَّمَ، تو جہنم کو پیش کیا جائے گا. تو یہ یومئذ جو ہے یہ پہلے بھی کئی جگہ پہ ایکسپلین ہو چکا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. یہاں میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. بی جہنم میں با حرف جارہ ہے، جہنم اسم ہے، یومئذ پھر وہی ہے. یتذکر میں زال، کاف اور را مادہ ہے. یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کا وزن ہے تذکر یتذکر. یہ فعل مضارع ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ.
الانسان اسم ہے یہاں پہ، پہلے ایکسپلین ہو چکا ہے. نون سین یا اس کا مادہ ہے. پچھلے لیکچرز میں جسے دیکھنا ہے وہ صورت آگے والی کسی بھی صورت میں لفظ انسان دیکھے اور ہمارے لیکچر میں جائے، لیکچر نمبر آیت سورت نمبر اور لیکچر نمبر میں دیکھے اس آیت میں انسان کیسے بنا ہے وہ دیکھ لے. واو حالیہ ہے، ان حرف سوال ہے، لام حرف جارہ ہے، ہا ضمیر اسم ہے. اسم حالت اس کی کیا ہے؟ مجرور. ذکرا لفظ جو ہے یہ بھی وہی ذال کاف را، اور یہ علماء لکھتے ہیں یہ یہاں پہ اس میں مصدر استعمال ہوا ہے. فعلا کے وزن پر اس میں مصدر اور اسی لفظ کا آتا ہے ذکرا. یہ ہوئی جی باتیں ہماری آیت نمبر 23 میں استعمال ہونے والے کلمات کے بارے میں، اسم، فعل اور حرف. آگے چلتے ہیں. اس کو ہم ریڈ مارک کر دیتے ہیں، اس کو ریڈ ہونا چاہیے تھا کیونکہ فعل ہے. دو افعال استعمال ہوئے ہیں، جی اور یتذکروا. آگے چلتے ہیں ہم علم نحو کی جانب. علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے. واو حرف عطف ہے. واو حرف عطف جو ہے وہ کس کے ہے اوپر ہے؟ پیچھے والی جو آیتیں آ رہی ہیں، کیا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. تو جب یہ وقوع پذیر ہو جائے گا کانا کذا تو یہ کام ہوگا. پھر وجیء یومئذ بجہنم، تو جہنم جو ہے وہ لائی جائے گی اس دن، جہنم پیش کی جائے گی اس دن. تو بجہنم میں یہ با حرف جارہ کے بعد یہ اسم مجرور اسم ہے. یہ ہم کہیں گے یہ مرکب جاری ہے. یہ اسم مجرور اس لیے ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اسم مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں، تو اس لیے میم کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے. ادروائز اگر کوئی اور لفظ ہوتا بھی مثلا کوئی لفظ لے لیں بِقُرَّاسَةٍ بِجَبَلٍ تو وہ کسرہ کے ساتھ ہونا تھا. تو بِجَہَنَّمَ جو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مرکب جاری ہوا، اس کو ہم کہیں گے یہ ہے تو مرکب جاری مجرور ہے، لیکن محلن ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے. محلن مرفوع کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ فعل ماضی مجہول کے بعد آ رہا ہے. تو فعل ماضی مجہول کے بعد یہ محلن مرفوع ہو کر یہ نائب فاعل بنے گا. تو جملے کا اتنا حصہ مکمل ہوا کہ جس دن اس دن جو وقوع ہوگا تو یہ جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی. تو پھر کیا کرے گا انسان اس جہنم کو دیکھتے ہوئے؟ جب یہ وقوع یہ تھا اذ کان کذا پہلی آیات کے بارے میں، جب وہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو پھر یومئذ اسی شکل میں آ جائے گا کہ جب یہ ہوگا تو یتذکر الانسان، تو یہ کام ہوگا. یتذکر میں یہ فعل ہے جمع، یہ کیا ہے؟ فاعل. کیوں جی؟ انسان اسم یہاں پہ مرفوع نظر آیا ہمیں، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے. یتذکر یہ فعل ہے. یہ جملہ اسمیہ بنا، فعل جمع فاعل. تو جب اس دن انسان سمجھے گا، سوچے گا، نصیحت حاصل کرے گا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، پھر اس وقت اس انسان کا حال کیا ہوگا؟ یہ واو حالیہ جو ہے یہ اپنے ما بعد جملہ سے اس
انسان کا حال بیان کر رہی ہے. تو حال یہ ہوگا انا لہ الذکریٰ، یہ یہاں پہ کلمہ جو ہے اسم مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ انا لہو جو ہے یہ اس کی خبر مقدم. تو کہاں ہوگی اس کے لیے نصیحت؟ کیسے ہو سکتی ہے اس وقت اس کے لیے نصیحت؟ نصیحت لینے کا ٹائم تو گزر چکا، اس وقت تو جو ہوگا سو ہوگا. یعنی جو نصیحت اس وقت اس کو پکڑے گی کہ کیا کاش میں یہ کیا ہوتا، یہ کر لیتا، یہ آج وقت آ گیا ہے، جو اس وقت ہمارا حال ہے اس دنیا میں، آج نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہے. وہ ٹائم نہیں ہے یتذکر الانسان کے اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا جب جہنم سامنے آ جائے گی، کوئی نفع نہ ہوگا. تو یہ ہے پوری آیت کا خلاصہ کہ پہلی بات کہ جب کلا اذا دکت الارض دکن دکا ہو جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ کہ ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی. جب جہنم پیش کی جائے گی پھر یومئذ یتذکر الانسان ہوگا، انسان سوچے گا، نصیحت حاصل کرے گا. اس نصیحت سے کیا فائدہ اس کو؟ اس وقت انسان کا یہ حال ہوگا. یہ ہیں جی باتیں ہماری اس آیت مبارکہ کے بارے میں شارٹلی. تو باقی آگے والی آیت میں اس کی مزید ایکسپلینیشن آ رہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.